بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 15 شعبان المعظم یعنی شب برات، یہ وہ بابرکت رات ہے جس کے اندر اہل سنت کے معمولات الحمدللہ اس انداز کے ہیں کہ ہم اس رات کو بابرکت جانتے ہیں، اور اس رات کا جاگنا، شب بیداری کرنا ہم رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن 5 راتوں کا تذکرہ فرمایا اور جن کی دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی عطا فرمائی، ان 5 راتوں میں ایک رات شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات بھی ہے۔ الحمدللہ اس حوالے سے اہل سنت کا بڑا واضح موقف ہے۔ سنن ترمذی اور دیگر روایات کا سہارا جب ہم لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس رات جنت البقیع شریف کے اندر تشریف لے گئے، حالت سجدہ کے اندر اپنی امت کو یاد فرمایا۔ یاد رکھیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر جب تشریف لے گئے، وہاں آپ کی والدہ کا قبر نہیں تھی، بہن بھائیوں کی قبر نہیں تھی، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت امت کے لیے رو رہے تھے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات ہو کر اپنی امت کے لیے روئیں تو پھر ہم امتیوں کا بھی حق تو بنتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، رب کی رضا کے لیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے ہم اس رات کو بیدار ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیں اور اپنے گناہوں پر جو ہے وہ توبہ کریں۔ محترم حاضرین و سامعین، اس حوالے سے معمولات اہل سنت الحمدللہ بڑے واضح ہیں، اور نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی 15 شعبان المعظم کی شام شروع ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتی ہے، اور رحمت کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے تو پھر کیوں نہ ادھر بندہ مومن بھی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اسے جو ہے وہ سبحان کہے، اسے برکت والا کہے، اور ادھر سے آواز آ رہی ہو کون ہے مانگنے والا، ادھر انسان نے اپنی جبین نیاز جھکائی ہو اور انسان پکار رہا ہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اہل سنت کے نزدیک 15 شعبان المعظم کی ابتدا ہی یعنی نماز مغرب کے بعد فرض کے بعد 6 رکعتیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد انسان یہ دعا کرے، بلکہ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لے کہ یا اللہ مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے انسان دعا کرے کہ یا اللہ مجھے تنگ دستی و غربت سے محفوظ فرما، اور دوسری 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے یا اللہ مجھے اپنا محتاج رکھ، دنیا والوں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ تو یہ 6 رکعتیں بڑی باکمال ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو ان کے بعد سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لی جائے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے اگر باجماعت پڑھا جائے، یعنی قاری صاحب، امام صاحب جو ہے وہ باجماعت ان 6 رکعتوں کو پڑھائیں 2 کر کے، اور اسی طرح صورتحال یہ بھی ہو کہ آخر میں بیٹھ کر تمام احباب جو ہے وہ سورہ یاسین شریف قاری صاحب تلاوت کر لیں اور احباب جو ہے وہ تلاوت سماعت کر لیں۔ اور یاد رکھیں قرآن عزیز جب پڑھا جا رہا ہو تو ایسی صورت کے اندر بولنا، کسی قسم کی گفتگو جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ سننا لازم ہے۔ اسی طرح شب برات کے جو ہمارے ہاں معمولات ہیں وہ یہ کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنا، یہ بھی ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اس کو مستحب لکھا ہے، بہتر عمل لکھا ہے کہ اگر اس رات کو جو ہے وہ بیری کے پتوں سے غسل کیا جائے نیم گرم پانی کر کے، تو یہ آئندہ پورے سال جادو سے اور دیگر پریشانیوں مصیبتوں سے جو ہے وہ چھٹکارے کا، نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اس رات کو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا اور پھر جماعت کروانا۔ کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جماعت کیوں کروا رہے ہیں، تو الگ پڑھنا، یاد رکھیں الگ پڑھنا بہتر ہے، لیکن جب ہم جماعت کرواتے ہیں تو جماعت کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے احباب جو نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ جماعت کی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جی وہ ہمارے جو شروع کے بزرگ تھے انہوں نے تو جو ہے وہ نفل کی جماعت کو منع لکھا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے جو شروع کے بزرگ تھے، ہمارے اسلاف جو اکابر تھے، انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ناجائز لکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جو ہے وہ نفل کا پڑھنا مکروہ ہے یا حرام ہے، بلکہ اس لیے کہ کہیں لوگ جو ہے وہ فرض نماز کی اہمیت کو کم نہ کر دیں۔ لیکن بعد کے جو ہمارے فقہا تھے انہوں نے باقاعدہ اس کی اجازت دی ہے،
خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ نے بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس رات کو اگر نفل کی جماعت کی جائے تو یہ بہتر عمل ہے، تاکہ بہت سارے احباب جو ہے وہ اس جماعت کے اندر شامل ہو سکیں۔ اسی طرح جو ہے وہ معمولات اہل سنت میں یہ بھی ہے کہ شب بیداری کرنا، دامت کے شرمندگی کے آنسو بہانا، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا، آئندہ گناہوں کے جو ہے وہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، یہ تمام باتیں اس رات کو بحمد اللہ تعالی، اور صبح احباب جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت عمل ہے۔ ہمارے یہاں بعض مساجد میں جو ہے وہ ساری کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ شعبان المعظم میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں بہتر ہے اس جو ہے وہ مہینے کے اندر روزے رکھے جائیں، اور خاص طور پر 15 شعبان کا، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ملایا جائے، یعنی 16 کا روزہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ملایا جائے۔ اگر ممکن ہو تو اس سے پہلے ایک دن رکھ لیا جائے، ورنہ بعد میں، تاکہ 2 جو ہے وہ روزے مکمل ہو پائیں۔ خالق کائنات اس رات کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل عبادات سجدوں سے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ان راتوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور صحیح معنوں میں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔